گل پلازا میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ ڈی سی ساؤتھ اسد رضا کے مطابق سرچ آپریشن میں مزید 4 لاشیں ملی۔ جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی، خاتون کی لاش بھی شامل ہے۔ آگ ہفتے کی رات 10:15 بجے لگی تھی، گراؤنڈ سے تیسری منزل تک پھیل گئی۔ عمارت کے کئی حصے گر گئے، پلرز کمزور اور دراڑیں پڑنے کے انکشاف۔ پولیس کے مطابق 20 سے زائد لاپتہ افراد کی موبائل لوکیشن گل پلازا کی نکلی۔ پلازا انتہائی پرانا، مزید گرنے کا خدشہ۔ کولنگ اور محدود سرچ آپریشن جاری ہے۔ گل پلازا آتش زدگی پر حکام کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ عمارت میں ہنگامی اخراج اور آگ سے نمٹنے کے انتظامات موجود نہیں تھے۔ تنگ داخلی اور خارجی راستوں کے باعث فائر فائٹنگ میں شدید مشکلات۔ گل پلازا میں 500 کی گنجائش، دکانوں کی تعداد بڑھ کر 1200 ہو گئی۔ عمارت 1995 میں تعمیر ہوئی، بعد ازاں غیر منصوبہ بندی فلورز کا اضافہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی نے گل پلازا ریسکیو آپریشن کی نگرانی کے لیے 6 ٹیمیں تشکیل دے دی۔ ہر ٹیم میں سربراہ سمیت 2 اسسٹنٹ کمشنرز اور 2 مختار کار شامل ہوں گے۔ پہلی ٹیم امیر فضل اویس کی نگرانی میں رات 10 بجے تا صبح 6 بجے کمانڈ کرے گی۔ دوسری اور تیسری ٹیم جاوید نبی کھوسو اور اسما بطول کی سرپرستی میں صبح سے رات فرائض سر انجام دے گی۔ چوتھی، پانچویں اور چھٹی ٹیم مختلف اوقات میں EDC 1 کی قیادت میں کام کریں گے۔ تمام ٹیمیں ریسکیو اور امدادی کارروائیوں کی کڑی نگرانی کریں گی۔ گل پلازا سانحے میں 14 ہلاکتیں ہوئیں، 18 زخمی اور 59 سے 60 لاپتہ ہیں۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ اسپتال میں اب کوئی زخمی زیر علاج نہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے۔ انتظامیہ کی رپورٹ موصول، غفلت کی صورت میں مقدمہ درج ہوگا۔ ریسکیو آپریشن احتیاط کے ساتھ جاری ہے، اختتام کا ٹائم فریم جلد فراہم کیا جائے گا۔ کراچی کی تاجر برادری کا گل پلازا آتش زدگی پر آج یوم سوگ کا اعلان۔ کاروباری سرگرمیاں جزوی طور پر معطل، متاثرین سے اظہار یکجہتی۔ چیئرمین کراچی تاجر اتحاد عتیق میر نے کہا کہ مارکیٹوں میں دعائیہ تقریبات اور سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے۔ گل پلازا آتش زدگی سے تقریباً 3 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ حکومت فوری طور پر متاثرین کی مدد کے اقدامات کرے۔ مریم نواز کا ہر منصوبہ عام آدمی کے لیے ریلیف کا باعث ہے۔ الیکٹرک بسیں سردی میں عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ نون لیگ کا منشور ہمیشہ ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی پر مرکوز رہا ہے۔ پنجاب کی عوام کو بزدار اور گوگھی جیسے لوگوں نے جھانسا دیا۔ فلمی ڈائیلاگ اور ہوا میں تیر چلانے سے تحریکیں نہیں چلتی۔ حقیقی ترقی عوام کی خدمت اور منصوبہ بندی سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے اڈیالہ جیل کی مستقل رہائشی کی فرسٹریشن کا بھی ذکر کیا، کہا کہ انتشار کی سیاست میں بانی کے اپنے ساتھی بھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے سابق صدر عارف الوی کا کلینک ڈیل سیل کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کلینک سیل کے معاملے پر توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کی۔ بیرسٹر علی طاہر نے عدالت کو بتایا کہ کلینک ڈیل سیل ہونے کے بعد مزید کارروائی نہیں چاہتے۔ عدالت نے درخواست گزار کے موقف کو ریکارڈ پر لے لیا۔ DG SBCA اور دیگر کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست واپس لے لی گئی۔ کچے کے علاقے میں سندھ اور پنجاب پولیس کے گرینڈ آپریشن کے مثبت نتائج آنا شروع۔ مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران 44 خطرناک ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال کر خود کو سرنڈر کر دیا۔ سرنڈر ہونے والے ڈاکو اغوا برائے تاوان، ڈکیتی اور پولیس پر حملوں سمیت متعدد سنگین مقدمات میں مطلوب رہے۔ 40 سے زائد ڈاکوؤں کے سہولت کاروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ماچکا میں کوش سکھانی اور لانڈ گینگ، رونتی میں شر اور اندھڑ گینگ کے خلاف آپریشن جاری۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں کے مکمل خاتمے اور کچے کے علاقے میں پائیدار امن کے قیام تک یہ آپریشن بلا تعطل جاری رہے گا۔ چیف جسٹس یاحیہ آفریدی نے وکلا کی عدم پیشی پر صدر سپریم کورٹ بار کو طلب کر لیا۔ چیف جسٹس یاحیہ آفریدی نے کہا کہ وکلا عدالت میں پیش نہیں ہو رہے جبکہ ویڈیو لنک کی سہولت موجود ہے۔ جسٹس شاہد بلا نے کہا کہ وکلا کی جانب سے کیسز ملتوی کرنے کی درخواستیں بڑھ گئی ہیں۔ صدر سپریم کورٹ بار ہارون رشید عدالت میں پیش۔ جسٹس نے کہا کہ وکلا کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے پابند کریں۔
صدر سپریم کورٹ بار نے کہا کہ پیش نہ ہونے والے وکلا پر جرمانہ یا پابندی کی تجویز زیر غور ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ ایوان بالا کا اجلاس آج شام 4 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں سوال و جواب کا مرحلہ ہوگا۔ اسلام آباد میں بغیر اجازت فرنیچر نمائش کے انعقاد پر توجہ طلب نوٹس بھی زیر بحث آئے گا۔ صدر پاکستان کے خطاب پر شکریہ کی تحریک اور بیرون ملک سفر و ویزا مسائل پر بحث متوقع۔ سینٹ اجلاس میں قانون سازی سے متعلق متعدد اہم بلز اور قومی امور زیر بحث آئیں گے۔ مسلم فیملی لاز ترمیمی بل 2026، آئینی ترمیمی بل 2026 اور الیکشنز ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل پیش کیے جانے کا امکان۔ بلاک F-16 PAF کے 52 طیارے ایکسرسائز اسپیئر آف وکٹری 2026 میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ مشق میں سعودی عرب، فرانس، اٹلی، یونان، قطر، بحرین، اردن، برطانیہ اور امریکہ بھی شریک رہے گا۔ مشق کا مقصد آپریشنل ہم آہنگی، تربیت اور جدید جنگی صلاحیتوں کی بہتری آئے گی۔ PAF طیاروں نے پاکستان سے سعودی عرب تک غیر رکنے والی پرواز کی۔ پائلٹس جدید F-16 کے ساتھ دیگر ممالک کے طیاروں کے عملے کے ساتھ مشق کریں گے۔ PAF کی شرکت علاقائی اور بین الاقوامی فوجی تعاون اور پیشہ ورانہ مہارت کی عکاسی کرتی ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز شمال مغربی کشمیر میں تھا۔ کسی جانی نقصان یا بڑے نقصان کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ شہری خوفزدہ اور محتاط، انتظامیہ اور ریسکیو اہلکار ہائی الرٹ۔